السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو کا سبق نمبر 9 جابر بن حیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپڈیٹ کریں تو آپ کو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن قبل از وقت موصول ہو۔ پیارے بچوں، جابر بن حیان تاریخ کا سب سے پہلا کیمیا دان مانا جاتا ہے۔ آپ کی درسی نصاب میں شامل سبق میں جابر بن حیان کے تجربات اور علمی فن کی ہی انفارمیشن جو ہے یا اس کا ہی ذکر ہوا ہے، لیکن لیسن شروع کرنے سے پہلے میں جابر بن حیان کی حقیقی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی معلومات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان کی پیدائش 731 عیسوی میں خراسان نامی علاقے میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب بنو عباس خلافت حاصل کرنے کے لیے بنو امیہ سے جگڑ رہے تھے۔ ان کے والد بنو عباس کے ایک خفیہ رکن تھے جسے ہم جاسوس کہیں گے تھے، اور جب وہ پکڑے گئے تو انہیں بنو امیہ کی فوج نے قتل کر دیا۔ جابر بن حیان نے کی والدہ جو تھی انہوں نے ان کو پالا پوسا، اور تھوڑے سے جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو شہر کوفہ میں بھیج کر تعلیم حاصل کروائی۔ کوفہ کو اس وقت تعلیم کا مرکز مانا جاتا تھا۔ وہاں حضرت امام جعفر ایک مدرسہ چلاتے تھے۔ اس مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ حکمت اور کیمیا جیسے علوم جو تھے وہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ جس دن حیان کوفہ میں زیر تعلیم تھے تو خراسان کے حاکم کی جانب سے ان کی والدہ کو مسلکی اور سیاسی اختلاف کی بنا پر سر بازار کوڑے مار کر شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے ایک وزیر یحییٰ برمکی جو ایک برمکی خاندان سے تھے، ان کی بیوی اس قدر بیمار ہو گئی کہ اسے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ جابر بن حیان کی شہرت تھوڑی بہت اس ٹائم پہ بحیثیت ایک حکیم کے آلریڈی تھوڑی بہت شہرت ان کو حاصل ہو چکی تھی، تو انہیں دربار میں بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان نے اپنے علمی فن سے ایک ایسی دوا بنائی کہ جس سے یحییٰ برمکی کی وائف جو بیوی تھی بالکل صحتیاب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ برمکی نے جابر بن حیان کو ایک خاندانی طبیب کے طور پر اپنے خاندان میں ایک مکمل جیسے ہم بولتے ہیں فیملی ڈاکٹر بنا کے رکھ دیا، جیسے خاندانی طبیب گھر کے جو بھی بیمار تھے ان کو دیکھنے کے لیے ان کو وہاں پہ مطلب سمجھو آپ کی ایک نوکری پہ رکھ لیا گیا۔ اور اسی یحییٰ برمکی کی مدد سے جابر بن حیان نے ایک لیبارٹری بنائی اور اپنے تجربات میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ بنو عباس کے جو خلیفہ ہارون رشید تھے اور یحییٰ برمکی جو ان کے وزیر تھے، ان کے آپسی تعلقات خراب ہو گئے، تو خلیفہ کے عتاب اور ظلم کا شکار جو بھی برمکی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ہر وہ شخص ان کے ظلم کا شکار ہوا، اسے قتل یا پھر جلائے وطن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اپنی کچھ کتابیں اور ساتھ میں اپنے کچھ کیمیائی آلے جو ان کو ضرورت پڑتے تھے، ایکسپیریمنٹل جس کو ہم بولیں گے ایپیرٹس، لے کر وہاں سے نکل گئے اور شہر بصرہ چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ کے لوگ اس وقت بالکل نااہل تھے، ان کو علم کی کوئی بھی کسی طرح کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب جابر بن حیان
بصرہ میں مقیم ہوئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے ایک کوشش کی کہ وہاں کے لوگوں کو علم و حکمت کی کچھ پہچان دلائی جائے، اور اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ وہ وہاں رہ کر بہت ساری شہرت حاصل کی۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی جابر کے خیالات اور جو شہر کے حاکم تھے ان کے خیالات بالکل بھی نہ ملے، ان کے بیچ میں مسلکی اور سیاسی تضاد شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان کی شہرت دیکھ کر وقت کے حاکم کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس نے کسی طریقے سے جابر بن حیان کو مارنے کی ایک تدبیر بنائی۔ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان جس جگہ رہتے تھے وہاں کے لوگ بہت ہی نااہل اور لا علم لوگ تھے، ان کی مدد سے، اور جو وقت کے حاکم تھے ان کی مدد سے جابر بن حیان کو جادوگر قرار دے دیا گیا اور ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان کو پھر وقت کے قاضی، جس کو آج ہم کہیں گے کہ میجسٹریٹ، یہ جو ہمارے جج اور وکلا وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو عدالت میں لے جایا گیا، جہاں جو وقت کے حاکم تھے ان کی مدد سے ان کو قاضی کے ہاتھوں سزائے موت سنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو لوگ جابر بن حیان کے ساتھ اچھے تھے، یا جو لوگ جابر بن حیان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کچھ سفارش وغیرہ کر کے جابر بن حیان کی جو سزائے موت تھی اس کو عمر قید میں بدل دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ بصرہ کے حاکم نے ان کو ایک کسی گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا، اور باقی ساری جو عمر تھی جابر بن حیان کی اسی حجرے میں رہ کر، اسی گھر میں رہ کر گزری، اور آخرکار ایک دن جب صبح سپاہی ان کو کھانا دینے گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ان کی حقیقی زندگی ہے۔ چلیے تو ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری درسی کتاب میں ہے۔ درسی کتاب میں لائن بائی لائن ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کا آپ کو میننگ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل اس کی گزر بسر ہوتی تھی، یعنی کہ عطاری کے کام سے، اس عطر وطر بیچنے کی وجہ سے بڑی مشکل سے ان کے گھر میں گزر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی عطار کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ اب اس کو فکر ہوئی کہ بیٹے کی تعلیم خرچہ کیسے چلے گا، اس کی وجہ سے وہ جرائم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک جاسوس بن گئے تھے بنو عباس کے لیے۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا، بہت چھوٹا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم اور تربیت کا جو سارا ذمہ تھا، سارا بوجھ ان کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات مطلب کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ وہاں چلے گئے تو ان کو بچپن کے یہ دن وہاں اچھے سے گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو مطلب اس میں پڑھنے لکھنے کا اور علمی فن کو سیکھنے کا بڑا شوق تھا، بڑا مادہ تھا ان کے اندر، کوٹ کر بر گیا تھا۔ تو کچھ سالوں کے بعد کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ میں نے ابھی جیسے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس وقت کے مطابق کوفہ کو اس علم کا مرکز کہا جاتا تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا، کیونکہ مروجہ تعلیم جو چھوٹی بہت تھی وہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہی پڑھی تھی۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے سے داخلہ لیا۔ یہ وہی مدرسہ ہے جو آپ کی بک میں مینشن نہیں کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امام جعفر کا وہ مدرسہ تھا جہاں سائنس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی تھی۔ اب جابر جوان تھا، اب دھیرے دھیرے وہ جوان ہو گئے، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب جابر جب دھیرے دھیرے کیمیائی علم کو حاصل کرتے گئے تو ان کو بھی سونا بنانے کی دھن سوار ہوئی، لیکن یہ سونا بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن جب وہ سونا بنانے کی تحقیق کر رہے تھے تو اس دوران بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے بنا ڈالی کہ جس کو آج بھی کیمسٹری کے اندر یعنی کہ علم کیمیا کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے۔ اور اس نے مختلف قسم کی دوائیں بنائی، اسی دوران دواؤں کی خاصیتیں معلوم کی، ان کے کریکٹرز کو سمجھا کہ یہ دوا، یہ جڑی بوٹی کس کام آئے گی، اور اس کو ایکسپیریمنٹل وے میں سمجھا اور پڑھا۔
ساتھ ہی قسم قسم کی دانتیں، میٹلز، دانت میٹل کو کہا جاتا ہے، لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا۔ ایک جڑی بوٹی کو میٹل کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ ایسا پاسبل صرف ایک ہی طریقے سے ہے کہ ایک ہائی ٹمپریچر کے اوپر، یعنی کہ جیسے آئرن کا آپ کو پتہ ہے اٹس ابو 1500 ڈگری سیلسیس، تو آپ اس کے اوپر اتنا ٹمپریچر، ایک بٹھی جو ہوتی ہے یہ آگ جلانے کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں کسی بھی میٹل کو اگر ہم اس میں رکھیں گے تو وہ بالکل لکوڈ کی طرح پگھل جائے گا، تو اسی میں وہ جڑی بوٹیاں وغیرہ ڈالتے تھے اور ساتھ میں میٹلز کو بھی ان کے ساتھ مکس کرتے تھے۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیوں جو تھی اور طرح طرح کی دانتیں جو تھی اویلیبل تھی۔ الگ الگ شکلوں کے برتن انہوں نے بنائے تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتے رہے۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی، مطلب بہت سی چیزیں جو ہیں انہوں نے انوینٹ کری اور جن سے لوگوں کو کافی فائدہ حاصل ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اب ان تجربات کی وجہ سے جابر دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اور اپنے اس ایریا میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بنو عباس کے خلیفہ تھے، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ دعوت اس لیے دی کیونکہ ان کے وزیر یحییٰ برمکی کی بیوی بیمار تھی، جو آپ کی بک میں مینشن نہیں ہے۔ جابر جب بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی اور خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بک کے اکارڈنگ ہے تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو خلیفہ نے اس کو انعام وغیرہ سے نوازا۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیائی یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے بالکل ہی ناواقف تھی۔ دنیا کو اس سے پہلے علم کیمسٹری جو تھا یعنی کہ علم کیمیا جو تھا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے اور ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے، یعنی کہ جیسے اصول اور قاعدے مرتب کرنا یہ ہے، جب آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو تو آپ کو ایکسپیریمنٹل پروسیجر دیا جاتا ہے لیب کے اندر، آپ اس کو اچھے سے سمجھتے ہو کہ اس طرح سے لیب میں ہمیں ایکسپیریمنٹ کو کرنا ہے، ساری چیزیں فالو کرنی پڑیں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح سے انہوں نے اصول اور قاعدے بنائے کہ آپ اس چیز کو کیسے بنا سکتے ہو، دوسری دوائی کو کیسے بنا سکتے ہو، اس کے لیے طریقے اور ان کو لکھا۔ اصولی قواعد و آداب بھی استعمال جو تھے، اب جو ان کے بنائے ہوئے آج کل بھی قواعد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس یعنی سولڈ چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان کو ویپرز کیسے بنا۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے خلقی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ اس نے بہت ساری ٹھوس چیزوں سے کی خلب سے ان کو جب ویپرز میں چینج کیا تو ہلکی پھلکی چیزیں بنا کر باقی دواؤں میں ملانا شروع کی۔ اس طرح اس نے دواؤں کو محفوظ یعنی کہ سنبھال کے پریزرو رکھنے کا ایک طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے آج ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ سبلیمیشن از اے پروسیس جس میں ایک سولڈ کو کنورٹ کیا جاتا ہے ویپرز کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن بھی ایجاد کی۔ پتہ ہے آپ کو آکسیڈیشن کی وجہ سے ہم رسٹنگ آف جو آئرن ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور آئرن کو فولاد بنا سکتے ہیں، مطلب ایک پیور فارم میں بنا سکتے ہیں جو کنسٹرکشن ورکرز یا ہماری تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آئرن کو جب زمین سے نکالا جاتا ہے لوہے کو تو یہ اس فارم میں نہیں ہوتا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے انڈسٹری لے جا کر اس کو آکسیڈیشن وغیرہ کے طریقوں سے اس کا زنگ جو ہے وہ اتارا جاتا ہے اور اس میں سے خالص جس کو ہم کہیں گے صحیح ایکچوئل فارم آف آئرن جو ہے وہ لا کر پھر کنسٹرکشن کاموں میں یا تعمیراتی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لوہے پر تجربات کی اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے، یعنی وہی ہے جو زنگ کو ہٹا کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ جو تھا یہ بھی جابر بن حیاں کی ہی دین تھی۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا جو ہوتا ہے لیدر رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا اور ساتھ ساتھ میں بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا، جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں نا بیچارے اپنی بزرگی کو چھپا رہے ہیں اور جوان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آلہ تیار کیا انہوں نے جس آلے کو کرون نبیک کہا جاتا ہے، ریٹارٹ انگلش میں کہتے ہیں اور عربک لفظ میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کرون نبیک کے نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ اور
اس آلے کو ایکچولی یہ ایک آلہ ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کا عرق یعنی کہ اس کا رس وغیرہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اس کو دبانے کے تھرو اس کا ایک عرق وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نکال سکتے ہیں، یا ویپرز وغیرہ بھی اس میں، باقی چیزیں بھی، یہ بہت ساری کاموں میں ایکسپیریمنٹل وے میں بہت سارے لیبز کے اندر اب بھی استعمال ہو رہا ہے یہ جو ریٹارٹ کے نام، لیکن آج کل اس کو لوگ ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ معدنی تیزاب سے مراد منرل ایسڈ، منرل ایسڈ جنرلی ہم کسی بھی ایسڈ کو نام دے سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ جابر جو تھا اس تیزاب کو بنانے میں اس نے بڑی محنت کی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے آپ پڑھتے ہیں اگلی لائن جو ہے، اگلی لائن میں کہا جاتا ہے کہ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے جو بیٹریز وغیرہ میں ہماری میں ایسڈز یوز ہوتے ہیں، بہت سارے باقی کام ہیں جو انڈسٹریل ورکس ہیں اور وہ بھی تیزاب کی ہی وجہ سے ہم کر پاتے ہیں، اور اس کا استعمال بہت سارے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک قسم کا تیزاب انہوں نے ایجاد کیا جس کو ہم نائٹرک ایسڈ کے نام سے آج کل جانتے ہیں، لیکن اکثر اردو میں اس کو کلمی شورے کا تیزاب کہا جاتا ہے، یہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا اور اس کے ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت کہا جاتا ہے کہ اس کے کافی برتن ضائع ہوئے، نائٹرک ایسڈ کو جب وہ بنا رہا تھا تو بہت سارے برتن جو گھر میں رکھے تھے وہ ضائع ہو گئے، وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سراغ ہو جاتا تھا، یعنی کہ تیزاب اس برتن کو جلا دیتا تھا اور دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی، آخر کار اس کوشش میں وہ کامیاب ہوا اور اس کو چاندی کی، اس کے کہا جاتا ہے کہ چاندی کی کٹوری میں بھی اس نے تیزاب ایکسپیریمنٹ کیا، حالانکہ اس غریبی اس وقت کے دور میں چاندی کی کٹوری تک نہیں چھوڑی جابر بن حیان نے ایکسپیریمنٹ کے لیے، اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو لیکن اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس ایک سونے کا برتن تھا، جو سونے کا برتن بھی اس نے استعمال میں لایا، اس نے اسے بھی آزمایا، سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا، تو فائنلی اس کا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس تیزاب کو کنٹرول کرنے کا کہ کیسے اس کو پریزرو کر سکتے ہیں، تو فائنلی کامیاب ہوا۔ اس کے بعد اس نے شیشے پر بھی اس نائٹرک ایسڈ کا استعمال کیا، اور شیشہ بھی ایک ایسا نان میٹل ہے، شیشہ میٹل نہیں ہے بلکہ، لیکن جو ہمارا یہ سونا ہے وہ میٹل ہے، دھات ہے، تو فائنلی یہ شیشے کے برتن میں رک گیا اور اس پر بھی اس نے تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا، یہ جو شیشہ تھا یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، کلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن نہ بچ سکا، صرف دو چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن، یہ وہ لکھتے ہیں خود، یہ ان کی رائٹنگ کی کوٹیشن یہاں کوٹ کیا، تبھی اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے، باقی یہ اب یہی نہیں رکا، اس نے بہت ساری باقی بھی چیزیں ایجاد کی، اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا، ورنہ اگر ہم انڈسٹریل ورکس کی بات کریں تو سونے کو پگھلانے کے لیے ہیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لیکن اس نے ایک ایسا تیزاب ایجاد کیا تھا جو کسی بھی آپ سونے کی چیز کے اوپر ڈالتے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں لیکوڈ میں چینج ہو جاتی تھی، پگھل جاتی تھی۔ سو اب یہاں سے آگے ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ان ایجادات کے دوران مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، طرح طرح کے تیزاب بناتے وقت اس کی انگلیاں تک جل گئیں، لیکن اس نے تحقیق، ریسرچ جسے ہم کہیں گے، کا کام بالکل نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان تھا جس نے علم کیمیا، کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی، ٹھیک ہے، اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی، پوری زندگی جو تھی اپنی تجربات ہی کرنے میں صرف کی، ٹھیک ہے۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا، کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا، کیمسٹری کا بابا آدم یعنی کہ فادر آف کیمسٹری بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم مسلمان سائنسدان تھے جن کی وجہ سے اگر ہم اپنی یہ کیمسٹری کے علم کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ایجاد کی جس کی وجہ سے آج ہمارے بہت سارے کام آسان ہوئے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ لیسن جو ہے، یہ سبق جو ہے پسند آیا ہوگا،
اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی سبق کے سوالات کے اوپر۔ جڑے رہیے اور انجوائے کرتے رہیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔